لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن أم شيريك رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفر الناس من الدجال في الجبال. یہ ایک حدیث ہے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ یعنی ایمان والے دجال کے فتنے سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے. اس حدیث سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ جس زمانے کے اندر دجال اور یاجوج ماجوج اور دوسرے فتنے ظاہر ہوں گے، ایمان والے پہاڑوں میں جا کر کے اپنے ایمان کی اور اپنی جان کی حفاظت کا انتظام کریں گے. پہاڑوں کے جو غار ہوتے ہیں وہ انسانوں کی آبادیوں سے بہت دور ہوتے ہیں. وہاں دنیا کے جھمیلے اور فتنے پہنچتے نہیں ہیں. اسی لیے اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجالی فتنوں اور اس کے بعد کے دور میں اہل ایمان پہاڑوں میں چلے جائیں گے اور وہاں ان کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور جان مال کی بھی حفاظت ہوگی. دوسری ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی آدمی قبر پر سے گزرے گا تو اس قبر پر لوٹے گا. لوٹنے کا مطلب ہے جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں قبر پر الٹ پلٹ ہوگا. جیسے کسی کو پیٹ میں درد ہو، پتھری کا درد ہو تو کیسا وہ زمین پر پلٹیے مارتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے. کہ قیامت سے پہلے دنیا کے لوگ مردوں کی قبروں کے اوپر جا کر کے الٹ پلٹ کریں گے، الٹیں گے پلٹیں گے اور زبان سے یوں بولیں گے: کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ پر میں سویا ہوتا. یہ جو حدیث ہے یہ کہ قبر والے کی جگہ کے اوپر میں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمنا دینداری کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ آزمائش اور ٹینشن کی وجہ سے ہوگی. یہ حدیث بڑی زبردست ہے. آج کے حالات کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے حضور نے کتنی صحیح اور سچی بات ارشاد فرمائی تھی
یعنی دنیا میں اتنے ٹینشن بڑھ جائیں گے کہ ایک آدمی ٹینشن کی وجہ سے قبر پر جائے گا اور مردوں کی قبر کے اوپر وہ سو جائے گا، قبر کے اوپر. اور جیسے پتھری اور پیٹ کے درد والا آدمی کیسے الٹ پلٹ ہوتا ہے، وہ قبر کے اوپر بے چین ہو کے بولے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو قبر میں سویا ہے اس کی جگہ میں اس قبر میں سویا ہوا ہوتا تو مجھے یہ ٹینشن تو نہ آتے. میں آپ کو صحیح سچی بات بتاؤں، اپنے ان کانوں سے آج کل کے دنوں میں بڑے بڑے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سن رہا ہوں. روکنا پڑتا ہے ان کے منہ کو اور زبان کو. وہ یوں بولتے ہیں کہ کاش کہ ہم مر گئے ہوتے اور قبر میں ہوتے. ایسے ٹینشن سے دور سے انسان گزر رہے ہیں. اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ ٹینشن کوئی غریبی کی وجہ سے نہیں ہوتا. آپ کو کوئی غریب ایسے ٹینشن میں نظر نہیں آئے گا. اس کو تو جو 2 روٹی ملی بسم اللہ پڑھ کے کھا کر کے کھلے راستے پر، ریلوے اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر، بس اسٹاپ پر میٹھی نیند کھراٹے لے کر کے وہ سو رہا ہوگا. یہ وہ لوگ آپ کو ملیں گے جو دنیا کے اندر بڑے مال اور دولت والے کہے جاتے ہیں. ایسے ایسے فتنے دنیا میں آ رہے ہیں کہ وہ ٹینشن میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ زبان سے یوں بولتے ہیں کہ کاش کہ ہم مر گئے ہوتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اتنے خطرناک ٹینشن دنیا میں عام ہونے والے ہیں. اور ان سب کی وجہ میں آپ کو بتلا دوں، بس یہ دنیا کیسے میرا مال بڑھے، کیسے جو ہے میرا بینک بیلنس دولت بڑھ جاوے، اسی کے چکر میں انسان یہ سب کرتے ہیں. وہ دولت کس کام کی جس میں آدمی کو سکون نہ ملے؟ کامیابی تو سکون کا نام ہے. جس کامیابی میں سکون نہ ہو وہ کس کام کی کامیابی ہے؟ خالی نام کی دولت ہو، کس کام کی وہ دولت ہے؟ ایک اور حدیث سن لیجئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صدقے کے طور پر دینے کے لیے اپنا سونا لے کر پھیرے گا اور کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں پائے گا جو اس کو قبول کرے. سونا لے کر کے محلوں میں گھومنے نکلے گا، بازاروں میں گلیوں میں گھومنے نکلے گا، بھائی یہ صدقہ ہے لے لو، کوئی لینے والا ہی نہیں ملے گا اس کو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی یہ مدرسوں کے سفیر جو آپ کے صدقے زکوٰۃ کی رقم لینے آتے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے دروازے پر لینے آتے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرو. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. قیامت سے پہلے یہ زمانہ دنیا میں آنے والا ہے. کوئی لینے تو نہیں آئے گا، تم اپنا سونا لے کر باہر دینے جاؤ گے تو بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حضور کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے. یہ ہونا ہے دنیا کے اندر. آگے ایک بات عجیب ارشاد فرمائی، وہ بھی دھیان سے سن لو. یعنی وہ یوں کہے گا، دوسری حدیثوں میں ہے کہ جب تم کسی کو دینے کے لیے جاؤ گے تو غریب فقیر کیا کہے گا، پہلے آتے تو ہم قبول کرتے، اب تو ہم کو ضرورت نہیں ہے. پہلے آتے تو ہم لے لیتے، اب تو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لاؤ لے جاؤ، ہم کو نہیں چاہیے. آگے ارشاد فرمایا مردوں کی کمی اور عورتیں اتنی زیادہ ہوگی کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک آدمی کے پاس 40 عورتیں پناہ لے گی. مرد کی کثرت کمی اور عورتوں کی زیادتی. ایک مرد کے انڈر میں، اس کی نگرانی میں، اس کی دیکھ بھال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 40 عورتیں ہوگی. یعنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی سب کو ملا کر کے
ایک ایک آدمی کی ذمہ داری میں 40 عورتوں کا نبھاؤ، ان کا خرچہ، ان کے کپڑے، یہ ساری فکریں اس کی ذمہ داریوں میں آئے گی. اتنی عورتیں بڑھے گی، مرد کم ہو جائیں گے. اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر جنگیں اور لڑائیاں اتنی ہوگی کہ اس میں مرد سب مر مرا کے ختم ہو جائیں گے، عورتیں باقی رہے گی، اور جو چند مرد باقی رہیں گے ان کو بہت ساری عورتوں کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. دوسرا مطلب حدیث شریف کا یہ بھی ہے کہ عورتوں کی پیدائش بڑھ جائے گی، یعنی لڑکے کم پیدا ہوں گے اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو اور لڑکے کم پیدا ہو تو پھر اس صورت کے اندر یہی ہوگا کہ ایک مرد کو کئی عورتوں کی نگرانی اور ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. پچھلی مجلسوں سے یاجوج ماجوج کا تذکرہ چل رہا ہے، تقریباً آدھے کے قریب ان کے حالات بیان کیے تھے. کچھ تفصیلات آج کی مجلس میں باقی عرض کرتا ہوں. سورہ انبیاء کے اندر ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. اس سے پہلے سورہ کہف کی آیت سنائی تھی، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جتنی بھی اونچی جگہ ہے دنیا میں، ہر اونچی جگہ سے یہ پھسل کے گھسٹ کے دنیا میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی. دیکھو ایک بات یاد رکھو، دجال آوے کہ یاجوج ماجوج آوے، حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرہ انشاءاللہ چالو رہے گا، اس پر کوئی اثر نہیں آئے گا. یہ حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہ بڑے بڑے فتنے ہوتے رہیں گے دنیا میں، کہ دجال آیا، مرا، یاجوج ماجوج آئے، انہوں نے پوری دنیا پہ حملہ کیا، لیکن مکہ کے اندر جو حج اور عمرے کا سلسلہ ہے وہ چالو رہے گا. اور یاجوج ماجوج ایک ایسی عجیب و غریب قوم ہے کہ قرآن میں تو ان کا واقعہ ہے. قرآن سے سینکڑوں برس پہلے دنیا میں تورات کتاب نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، تو تورات کتاب میں بھی اللہ نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے. کیا آخری نبی کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے؟ تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو مظلوم لوگ ہوں گے اس زمانے میں، یعنی یاجوج ماجوج جن پر ظلم کریں گے، جو مظلوم لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے مظلوم لوگوں کی حفاظت فرمائیں گے. یہ بڑی طاقت والی قوم ہوگی، ان کی تعداد بھی بہت بڑی ہوگی، فساد بھی بہت کریں گے پوری دنیا میں. جہاں کہیں بھی ان کا قابو قبضہ ہو جائے گا وہاں بربادی ہی بربادی کریں گے. اور ان کا یہ جو لفظ ہے یاجوج ماجوج، یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ اس کے معنی ہی کے اندر نکلتا ہے آگ کا شعلہ، انگارہ. اجیج النار عربی میں کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، انگارے کو. یعنی ان کی تعداد بھی بہت بڑی، ان کی طاقت بھی بڑی، ان کا فتنہ بھی بڑا اور ان کا ہنگامہ بھی بہت بڑا، یاجوج ماجوج قوم کا. اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیوار بنائی، وہ دیوار جو انہوں نے بنائی وہ یاجوج ماجوج ہی کی قوم کے 2 حصوں کے لیے بنائی. یاجوج ماجوج کی قوم کا ایک حصہ شریف لوگوں کا، سدھرے ہوئے لوگوں کا،
اور دوسری بڑی تعداد ان کی فتینوں کی، فسادی لوگوں کی۔ اب جو بڑی تعداد فتین اور فسادی لوگوں کی، وہ سیدھے سادے لوگوں کو پریشان کرتے، ان پر ظلم کرتے، ان پر حملے کرتے، اسی لیے حضرت ذوالقرنین نے ان کے بیچ میں دیوار بنا دی، جس کا ذکر سورہ کہف کے حوالے سے آپ کو سنایا تھا۔ یہ یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے ہماری تفسیروں میں بعض جگہ عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ یہ جو منگولیا ہے، ملک ہے ہمارے قریب میں ہے، منگولیا، تو بعض لوگوں نے تو جو ہے اس منگولین قوم کو یاجوج ماجوج قرار دیا ہے تفسیروں میں۔ بعض لوگ تو یہ لکھتے ہیں کہ گوگ مگوگ میگھاگ قومیں، ہمارے یہاں بھی ایک اسٹیٹ ہے میگھالیہ، اور وہاں میگھ اور مگوگ گوگ خاندان کے لوگ رہتے ہیں، تو یہ گوگ مگوگ میگھاگ قوموں کے واسطے بھی ہمارے بہت سے مفسرین اور ہسٹری لکھنے والے مورخین ان کو بھی جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم کا ایک حصہ بتلاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو تاتاری قوم دنیا میں کسی زمانے میں آئی تھی وہ بھی یاجوج ماجوج کا ایک حصہ تھی۔ ابھی ان کی دیوار ہے کہاں جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی؟ تو ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ بخارا، سمرقند، ترمیز جہاں ہے، یعنی ازبکستان اور داغستان کا علاقہ، اس علاقے کے اندر یہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے۔ میں ازبکستان تو گیا ہوں الحمدللہ، داغستان کا سفر اب تک نہیں ہوا، لیکن اس علاقے کے اندر ہم نے اس طرح کی دیوار جیسا دیکھا، یہی علاقے میں ترمذ سے سمرقند بخارا جاتے ہوئے راستے میں، جس کا تذکرہ میں نے اپنے سفر نامے میں لکھ کر دیا ہے کہ کس طرح کی وہ دیوار ہم نے دیکھی۔ وہ کتاب الحمدللہ سفر کی گجراتی میں بھی چھپ چکی ہے، یہاں باہر مجلس کے بعد رکھی ہوگی، آپ اس میں پڑھ لیں۔ اس میں صفحہ 115 کے اوپر ہم نے اس دیوار کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ داغستان کا جو علاقہ ہے، یہ بخارا، سمرقند وغیرہ کا، اسی علاقے کے اندر یہ دیوار یاجوج ماجوج کی بنائی گئی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے خلیفہ تھے واثق باللہ، جب خلافت چلتی تھی اس زمانے میں، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا یاجوج ماجوج کی دیوار کے ٹوٹنے کا، تو وہ گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیپوٹیشن، ایک کمیشن روانہ کیا تھا اس دیوار کی تحقیق کرنے کے واسطے۔ 6 مہینے تک انہوں نے سفر کیا اور ریسرچ کیا، اور ریسرچ کر کے آ کے انہوں نے بتلایا کہ ہاں ہم نے جا کر کے ایک دیوار دیکھی، اس دیوار میں لوہے کے ٹکڑے بھی لگے ہوئے ہیں، پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، لوہے کا بڑا دروازہ بھی ہے، اس کو تالا بھی لگا ہوا ہے، اور جو رہبر لوگ ہم کو وہ دیوار تک لے گئے تھے، اس دیوار کو دیکھ کر کے جب ہم واپس آئے تو سمرقند کے بالکل سامنے آ کر کے رہبروں نے ہم کو چھوڑا تھا، اور سمرقند ازبکستان کے اندر ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے ازبکستان داغستان کا، اس علاقے کے اندر جو ہے یاجوج ماجوج کی دیوار ہونا بتلایا گیا ہے۔ اور بہت سی تفسیر اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر یہ یاجوج ماجوج کی دیوار موجود ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچی جگہ پر سے یہ پھسل پھسل کر دنیا والوں کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دونوں چانس ہے۔
ہو سکتا ہے آج تک دنیا میں یاجوج ماجوج کی دیوار صحیح سلامت موجود ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی دیوار توڑ دی گئی ہو، لیکن یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہو۔ اگر ان کی دیوار موجود ہے تو ٹوٹے گی اپنے وقت پر، اور یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اور اگر ان کی دیوار ٹوٹ چکی ہے تو یہ یاجوج ماجوج دنیا کے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل گئے ہیں، اور مل جل کے، چونکہ یہ بھی انسان ہے، انسانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور قیامت جب قریب آئے گی تو یہ سب آپس میں مل کر کے باقی دنیا والوں پر زبردست حملہ کر دیں گے۔ باقی اتنی بات طے ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے یہ یاجوج ماجوج آپس میں مل کر کے باقی دنیا کے انسانوں کے اوپر ایک زبردست حملہ کریں گے، اور پوری انسانی دنیا کے اندر کوہرام مچا دیں گے، لوٹ مار کریں گے، کھا جائیں گے، قتل کریں گے، بڑے فتنے کریں گے، اور یہ قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، اور اس کو حدیث میں قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عجیب خواب دیکھیے۔ حضور کی بیویوں میں ایک پاکیزہ بیوی ہے، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے ساتھ حضور کی شادی کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ان کے گھر حضور آرام فرما رہے تھے، اور ایک دم نیند میں سے حضور بیدار ہو گئے، گھبرائے ہوئے۔ بڑا اثر تھا حضور کی طبیعت کے اوپر، کوئی ایسا خواب دیکھا حضور نے۔ اور یاد رکھو، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ 100% اللہ کی طرف سے صحیح اور وحی ہوتا ہے، ہمارے خواب کی طرح نہیں، نبیوں کا خواب۔ تو حضور گھبرائے بیدار ہو گئے، اور بیدار ہو کے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فرمایا عربوں کے لیے بڑی بربادی ہو۔ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، عربوں کے لیے بڑی بربادی ہو، ایک برائی، خطرناک فتنہ، برائی عربوں کے قریب آ رہی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور نے یوں اشارہ کیا، یہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی یوں ملائی حضور نے، اور یہ سوراخ بنایا، اور پھر فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت زینب بنت جہش کے مکان میں حضور آرام فرما رہے، خواب دیکھ رہے، اور بیدار ہو کر کے یوں اشارہ کر کے فرما رہے کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب، اتنا سوراخ ہو گیا؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اتنا سوراخ حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سوراخ ہونے سے مراد ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جانا، کہ امت حضرت عثمان غنی کو ظلم کر کے شہید کر دے گی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ جو عربوں کی طاقت کو ختم کر دیں گے، اور تاتاری فتنے نے آ کر کے عربوں کی ساری طاقت کو ختم کر دیا تھا، اور آج جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا کہ قریشیوں کی حکومت عرب سے ختم ہو جائے گی، قریشی لوگ، پورے عرب کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ حکومت ان کے ہاتھ سے ختم ہو جائے گی، اور ہو گئی ختم۔ اور بعض نے تاتاری فتنہ مراد لیا، بعض نے کہا کہ وہ دیوار اب کمزور ہو گئی، مضبوطی کی مدت ختم ہو گئی۔ یہ سب مطلب اس حدیث شریف کے الگ الگ بعض حضرات نے لیے ہیں۔ اب یہ دو حدیثیں اور بڑی زبردست ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب دجال کو قتل کر چکیں گے تب یاجوج ماجوج کا وقت آئے گا. جب دجال کو قتل کر دیا، فلسطین میں، آج کے اسرائیل میں لود نام کا ایک شہر ہے، اس کے دروازے پر دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. قتل ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر پیغام آئے گا کہ عیسیٰ، اب ہم ایسے بندوں کو دنیا میں ہمارے بھیجیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. ایسے بندوں کو ہم دنیا میں بھیجیں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے بعد دنیا میں گھوم پھر کر کے ایمان والوں کے ساتھ شفقت محبت کرتے ہوں گے، کیونکہ دجال نے ایمان والوں پر بڑا ظلم کیا ہوگا، بڑا ظلم. تو عیسیٰ علیہ السلام سفر کریں گے اور ایمان والوں کے چہروں کے اوپر شفقت بھرے ہاتھ پھرائیں گے محبت سے، اور شفقت سے ہاتھ پھرا کر ان کے چہروں کے اوپر یوں کہیں گے کہ بھائیو گھبراؤ مت، دجال کی وجہ سے تم کو جو تکلیف پہنچی اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام گھوم پھر کے ہاتھ پھرائیں گے چہرے پر اور خوشخبری جنت کی دے رہے ہوں گے، اور اچانک یہ خبر آئے گی، اچانک، کہ اب ہم ایسی قوم کو بھیج رہے ہیں، ایسی طاقت والی قوم کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. مراد یاجوج ماجوج آ رہے ہیں. حکم دیا جائے گا کہ عیسیٰ تم ایمان والوں کو لے کے طور پہاڑ پہ چلے جاؤ. یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی تھی. 7 کلومیٹر ہے چڑھنے کا، تب جا کے طور پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں. میں چڑھا ہوں الحمدللہ. تو کہا عیسیٰ تم چلے جاؤ ایمان والوں کو لے کر کے طور پہاڑ کے اوپر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں فلسطین اور اس علاقے میں جو ایمان والے ہوں گے ان کو لے کے طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے، اور باقی دنیا میں ایمان والے اپنے قریب میں جو پہاڑ ہوگا اس پر چلے جائیں گے یا قلعوں پر چلے جائیں گے. اسی لیے میں نے پہلے آپ کو وہ حدیث سنائی کہ ایمان والے پہاڑوں میں اور غاروں میں چلے جائیں گے. تو یہ یاجوج ماجوج کا موقع آئے گا تب کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایمان والوں کو لے کے طور پہ جائیں گے، باقی ایمان والے اپنے اپنے علاقوں میں جو پہاڑ ہے، قلعہ ہے، اونچی جگہ ہے وہاں چلے جائیں گے اپنے ایمان اور جان کی حفاظت کے واسطے. بس سب چلے گئے حفاظت سے. اتنے میں یاجوج ماجوج کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور پوری دنیا میں یاجوج ماجوج پھیل پڑیں گے، پوری دنیا میں ہلہ مچائیں گے. طبریہ کا جو سمندر ہے اس کا پانی پی جائیں گے. حدیث آپ کو سنائی تھی. اس طرح اس سمندر کا پانی پی جائیں گے کہ ان کے آگے والے لوگ پی جائیں گے تو پیچھے والے جو یاجوج ماجوج آئیں گے وہ پانی کی جگہ دیکھ کے کہیں گے یہاں کبھی پانی تھا؟ اتنا پی کے سکھا کے چاٹ کے زمین سوکھی کر ڈالیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا. ایسے وہ کھانے پینے والی قوم ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے پہاڑوں پہ گئے ہوں گے. اب پہاڑوں پر جتنا سامان لے کے جاوے، ایک تو پہاڑوں پہ سامان لے جانا مشکل، زبردستی جتنا سامان لے گئے محنت کر کے وہ تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گا. اب سامان لینے زمین پہ اترے کیسے؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں تو یاجوج ماجوج پھیلے ہوں گے، ہلہ مچا رہے ہوں گے. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ نیچے اتر کر کے آوے. بھوک لگے گی، کھانے کی وجہ سے پریشان ہوں گے پہاڑوں پر. تب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ بہت پریشانی ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، جو سامان پہاڑ پہ لائے تھے وہ ختم ہو گیا. اور دنیا کا حال یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج سب چیزیں کھا پی کے ختم کر دیں گے.
اور اتنی مہنگائی بڑھے گی کہ ایک بیل کی مونڈی 100 دینار میں بکے گی. 100 سونے کے سکے ایک بیل کی مونڈی کے واسطے. اتنی مہنگائی بڑھی ہوئی ہوگی. اور ایمان والے اور عیسیٰ علیہ السلام سب حیران ہوں گے. بس عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور تمام یاجوج ماجوج کی بغل میں ایک تھوڑی پھنسی نکلے گی اور اتنی زہریلی وہ تھوڑی پھنسی نکلے گی کہ تمام یاجوج ماجوج کو موت آ جائے گی. سب مر جائیں گے پوری دنیا میں. اب عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یاجوج ماجوج تو مر گئے, سب ہلاک ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کے پہاڑ سے اتر کر دنیا میں آئیں گے. تو کیا منظر ہوگا؟ دیکھو ایسا منظر بھی آنے والا ہے, حضور نے فرما دیا. کیا منظر ہوگا کہ پوری دنیا کی زمین پر ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوگی. پوری دنیا میں ایک بالش کس کو کہتے ہیں, ایک بالش زمین خالی نہیں ملے گی جہاں کوئی لاش پڑی ہوئی نہ ہو. پوری دنیا میں ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاش پڑی ہوگی اور وہ لاش سڑ رہی ہوگی. کون دفنائے, کون ان کا کفن دفن کرے؟ سڑ رہی ہوگی, بدبو نکلے گی, بڑی خطرناک بدبو. اتنی خطرناک بدبو کہ انسان پریشان. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اللہ اب ان کا کیا کرنا؟ زمین پوری بدبو والی, سڑان والی بدبو آ رہی, کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کریں گے اور بڑے بڑے پرندے اللہ بھیجیں گے. کیسے پرندے؟ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کی گردن اونٹ کی طرح لمبی لمبی گردن ہوگی. ایسے بڑے بڑے پرندے آئیں گے اللہ کی طرف سے, اور وہ پرندے آ کر کے یاجوج ماجوج کی لاشیں جو کروڑوں ابجوں کی تعداد میں دنیا میں ہوگی ان سب کو اٹھا کر کے دریاؤں میں لے جا کے ڈال دیں گے. یہ پرندے خدمت انجام دیں گے. اتنے بڑے بھاری بھرکم اونٹ کی گردن کی طرح لمبی لمبی گردنوں والے. اور جب ساری لاشیں دریاؤں میں ڈال دی جائے گی اور پوری زمین صاف ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے زمین کو دھونے کے واسطے. جس بارش کی برکت سے زمین دھل کے ایک دم صاف ستھری شفاف ہو جائے گی, پہلے جیسی صاف ہو جائے گی. ایک اور حدیث سنا. حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جس زمانے میں دنیا میں ہوں گے ساری دنیا میں لوٹ مار کھانا پینا کریں گے. ایک دن وہ آپس میں بات کریں گے کہ ساری دنیا میں کسی کو ہم نے باقی نہیں چھوڑا, سب کو مار ڈالا, سب چیزیں ہم کھا گئے اور ایمان والے تو سب بھاگ کے پہاڑوں پہ چلے گئے, دنیا میں کوئی ہے نہیں, ہم اکیلے رہ گئے. چلو اب ہم آگے کا ایک کام بھی کر ڈالے کہ آسمان والے اللہ کو بھی مار ڈالے. دیکھو حدیث سنا رہا, آپس میں بات کریں گے کہ آسمان والے کو بھی اب ہم ختم کر دے. تو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جہاں ہے فلسطین, وہاں ایک پہاڑ ہے, اس کا نام ہے جبل الخمر. خمر نام کا ایک پہاڑ ہے. اس پہاڑ پر یہ یاجوج ماجوج کے لوگ چڑھیں گے, ہاتھ میں تیر کمان لیں گے اور تیر کمان لے کر کے پوری طاقت سے اوپر تیر چلائیں گے آسمان کی طرف. خدا کی شان بھی بڑی نرالی ہے. جب یہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف تو وہ تیر اوپر جائے گا اور پھر جب لوٹ کے آئے گا تو قدرتی اس تیر پر خون لگا ہوا ہوگا. قدرتی حدیث میں آیا جب وہ خون والا تیر نیچے آئے گا تو یہ یاجوج ماجوج خوشی سے تالیاں بجائیں گے, خوش ہو جائیں گے کہ چلو آسمان والے کو بھی ہم نے ختم کر دیا.
یہ مضمون حدیث میں آیا. یعنی انسان کو جب اپنی طاقت پر غرور ہوتا ہے تو کیسا غرور ہوتا ہے کہ زمین تو زمین، آسمانوں تک پہنچنے کی انسان کوشش کرتا ہے. آج ہم دنیا والوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے مسائل تو تم سے حل نہیں ہو رہے، اور چاند پہ کیا ہو رہا ہے، سورج پہ کیا ہو رہا ہے، فلانے گرہ پر کیا ہو رہا ہے، اس کے ٹینشن میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں پانی، وہاں ہوا، وہاں انسان، وہاں آبادی، وہاں جیو، وہاں سجیو، وہاں نرجیو، یہ چکروں میں پڑے. اب تک دنیا کے مسائل تو تم سے حل نہیں ہوئے. تو یاجوج ماجوج جبل الخمر کے اوپر چڑھ کر کے ایک تیر چلائیں گے، اور اللہ اپنی قدرت سے اس تیر کو خون لگا کے واپس کریں گے، تو وہ یوں سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر ڈالا. کیسی نادان قوم. ایک اور حدیث سنیے، عجیب و غریب مضمون حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم اتنی فتین، اتنی طاقتور قوم، تو وہ دیوار جو بنی اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑے بڑے مشین ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزانہ ان کے مزدوروں کی ٹیم اوزار اور مزدور اور مشینوں کو لے کر کے اس دیوار کو توڑنے کے لیے آتے ہیں روزانہ، اور آ کر کے دیوار کو توڑنے کا کام کرتے ہیں. اور جیسا آپ نے تفصیل سنی تھی، وہ تو لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی دیوار، اس کو توڑنا کوئی آسان کام، لیکن روزانہ صبح سے بڑی بڑی مشینیں لگا کر کے اور اوزار لگا کر، آدمیوں کی ٹیم لگا کر توڑتے ہیں اس کو. اور اتنا توڑتے ہیں کہ وہ دیوار ٹوٹے ایک دم پتلی ہو جاتی ہے، اور اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ دیوار کی طرف جو روشنی ہے وہ اندر سے آر پار دکھتی ہے، جیسے یہ کانچ میں سے باہر کی روشنی ہم کو دکھتی ہے. اتنی پتلی وہ دیوار کو کر ڈالتے ہیں شام تک میں. اتنے میں سورج ڈوبنے کا وقت آتا ہے. تو یہ یاجوج ماجوج آپس میں کیا بات کرتے ہیں، چلو 99% دیوار تو توڑ ڈالی، 1% باقی رہی ہے، کل صبح توڑ ڈالیں گے، اب جا کے سو جاؤ، کل باقی کام کریں گے. حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ دوسرے دن صبح میں اٹھ کر کے آ کے دیکھتے ہیں تو کل جیسی دیوار تھی ویسی دیوار قدرتی بن گئی ہوتی ہے، کل کی طرح ہو جاتی ہے پھر سے وہ دیوار. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت ذوالقرنین کا زمانہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ دیوار بنائی تو سینکڑوں نہیں ہزاروں سال گزر گئے، اور ہزاروں سال سے وہ اس دیوار کو توڑنے کی محنت کرتے، اور خدا کی قدرت اس کے سامنے دیکھو کہ روز توڑتے ہیں اور اللہ اس دیوار کو روزانہ جیسی تھی ویسی بنا دیتے ہیں. یہاں خدا کا نظام اور خدا کی قدرت بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اتنی طاقت والی قوم، اتنی فتنے والی قوم، اتنی مضبوط قوم، اتنی مشینری والی قوم، لیکن ان کو ایک دن بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ شام کو یوں کہے کہ چلو 1 گھنٹہ اور کام کر لو، باقی دیوار توڑ ڈالو. دیکھو خدا کا غیبی نظام. اللہ تعالی کو جب تک ان کو قید میں رکھنا ہے، جب تک دیوار کو سلامت رکھنا ہے، وہاں تک ان کو یہ توفیق قدرتی نہیں ہوتی کہ شام کو، صبح سے شام تک محنت کی، پتلی دیوار باقی رہ گئی، ایک مارنا ہے ہتھوڑا، لیکن توفیق ہی نہیں ہوتی ان کو. کیا کہتے ہیں، کل آ کر کے باقی دیوار توڑیں گے. کیا خدا کی شان ہے، اندازہ لگا. حالانکہ شام کو اگر وہ 1 گھنٹہ بھی یا آدھا گھنٹہ بھی زیادہ کام کر لے، باقی دیوار توڑ ڈالے، لیکن ایسی توفیق ہی نہیں ہوتی ان کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں توفیق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی اچھے اور بھلے کام کی آدمی کو توفیق مل جائے. دوسری ایک بات بھی بڑی سوچنے کی، حدیث میں آگے آیا کہ دیوار قدرتی جیسی کی ویسی ہو جاتی ہے، چلو توڑے نہیں، اور وہ لوگ یوں کرے کہ بھئی توڑنے میں تو بہت محنت ہوتی، چلو اوپر چڑھ کے اپنے کود کے دوسری طرف چلے جائے.
اوپر چڑھ جاؤ، چڑھ کے پیچھے کود جاؤ، دنیا میں آ جاؤ. لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اتنی طاقت والی قوم کو آج تک دیوار پر چڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. کبھی ان کے خیال میں بھی نہیں آیا، سوچ میں بھی نہیں آیا کہ وہ دیوار کے اوپر چڑھے اور چڑھ کے دوسری طرف کودے. اس کا خیال تک نہیں آیا. کیا خدا کی شان ہے حفاظت کی. ایک تیسری عجیب بات سنو جو حدیث کے اندر آئی کہ جس دن دیوار ٹوٹنا اللہ کے یہاں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن ان کی دیوار ٹوٹے گی، تو آج شام کو یہ لوگ کام کریں گے روز کے مطابق. جب دیوار پتلی ہو گئی تو اس دن کیا بولیں گے؟ چلو بھائی انشاءاللہ آئندہ کل باقی دیوار توڑ دیں گے. اسی دن انشاءاللہ بولنے کی توفیق ہوگی. صدیاں گزر گئی لیکن کبھی انشاءاللہ بولنے کی توفیق نہیں ہوئی. لیکن جس دن تقدیر میں لکھا ہوا ہے کل دیوار ٹوٹنی ہے، اس دن شام کو بولیں گے چلو جتنا باقی رکھا ہے رہنے دو، انشاءاللہ آئندہ کل توڑ ڈالیں گے. تو شام کو یہ لوگ آپس میں بات کر کے جائیں گے چلو بھائی انشاءاللہ آئندہ کل باقی دیوار توڑ دیں گے. اور اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو انشاءاللہ ہر چیز میں عطا فرمائے. ان کو دیوار توڑنے میں توفیق نہیں ہوتی انشاءاللہ پڑھنے کی، اور ہم کو حضور کی برکت سے ہر چیز میں انشاءاللہ ملی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. حضور کو فرمایا گیا اور آپ کی برکت سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ انشاءاللہ کہہ کر کے ہر کام کیا کرو. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ لوگ شام کو انشاءاللہ بول کے جائیں گے، دوسرے دن صبح میں آئیں گے، دیوار جیسی کی ویسی ہوگی اور وہ دیوار کو توڑ کر کے دنیا کے اندر آ جائیں گے. وہ خواب والی حدیث میں ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بیان فرمائی. ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ حضور جب ہمارے اندر صالحین اور نیک لوگ موجود ہوں گے پھر بھی ہلاکت آئے گی، دنیا میں بربادی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں شر زیادہ ہو جائے، برائی، گناہ، نافرمانی، شرارت، فتنے زیادہ ہو جائے تو اس زمانے میں نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ہلاک کیے جائیں گے. بس ہوگا کیا کہ جب یہ یاجوج ماجوج دیوار توڑ کے آئیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا کی برکت سے ان کو موت آ جائے گی اور ان کی لاشوں کو دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا، بارش برسے گی، پوری زمین کو اللہ دھو کے پاک کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے پوری زمین کے اوپر پھل فروٹ کی برکتیں کر دیں گے. اور اس وقت دنیا میں کون ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے. اسی لیے کہ جو نافرمان تھے ان کو یاجوج ماجوج نے مار ڈالا، یاجوج ماجوج مصیبت میں مر گئے، وہ بغل میں پھنسی نکلی اور وہ مر گئے. اب صرف ایمان والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولیں گے. کیسی برکتیں کہ ایک انار داڑم، اس کا چھلکا، اندر سے دانے نکالنے کے بعد جو چھلکا نکلتا ہے اس چھلکے کے سائے میں پوری جماعت بیٹھے گی. ایمان ہے ہمارا، ایسی برکت دنیا میں آنے والی ہے. حضور نے فرما دیا، فیصلہ ہے. اب ہائیبریڈ کا زمانہ ہے تو اتنے بڑے بڑے تو ہو ہی گئے، اب بڑھتے بڑھتے انتظار کرو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کا. ایک بکری، ایک گائے، ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خاندان، ایک ایک فیملی پوری اس میں سے پیے گی، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہونے پائے گا. جانوروں میں اتنی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. بکریوں کے دودھ میں، گایوں کے دودھ میں، اونٹنیوں کے دودھوں میں پورے پورے خاندان اور قبیلے، فیملیاں اس کو پیے گی، لیکن اس میں برکت ایسی ہوگی کہ وہ ختم ہونے کا نام نہ لے.
اللہ سبحانہ و تعالی آخری دور کے سخت فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور عافیت سے اللہ تعالی بڑے بڑے فتنوں کے موقع پر امت کے ایمان اور اعمال اور جان مال کی سلامتی فرمائے۔ یہ بڑے بڑے فتنے، دجال، یاجوج ماجوج، اور ایک بڑا فتنہ اور آنے والا ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، جس فتنے کا نام ہے دابۃ الارض۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں، کہ زمین میں سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا۔ یہ بھی قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تک مجلس میں اس دابۃ الارض کا قصہ تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کثرت سے یہ دعا مانگو۔ اور دوسری خاص بات، گزشتہ رمضان میں جن کے روزے چھوٹ گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے یا عورتوں کو حیض کی وجہ سے، وہ لوگ جلدی سے اس کی قضا کر کے روزوں کو مکمل کر لے رہے ہیں، اور جو ہے اپنے مال دولت جو کچھ ہے اس کے حساب کی تیاریاں شروع کر دیں، چونکہ ہم لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کی بھی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، رمضان کی عبادتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ ایک حدیث جو مجھے یاد نہیں گزشتہ مجلس میں سنائی تھی کہ نہیں سنائی تھی، کہ عشاء میں 3 رکعت وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے، وتر کے بعد 2 رکعت نفل، تو نفل کی پہلی رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت الارض زلزالہا کی سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ یہ پڑھنا حضور سے ثابت ہے، اسی لیے وتر کی 3 رکعت کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے اس میں ساتھ میں تہجد کی نیت بھی شامل کر لو، اور پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ درود شریف۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا ذا الجلال والاکرام۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے مالک، ہمارے خالق، اللہ آج تک کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اللہ مغفرت کر دیجیے، اللہ مغفرت کر دیجیے۔ مولا آئندہ نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ مولا قیامت سے پہلے یہ جتنے بھی فتنے ہیں مولا ان فتنوں میں ہمارے ایمان، اعمال اور ہماری ذات اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے۔ رب کریم امت محمدیہ مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے پیارے نبی کی امت اس وقت دنیا میں پریشان حال ہے مولا،
اے بے سہاروں کے سہارے اللہ اپنے پیارے نبی کی امت کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا جہاں کہیں بھی اللہ یہ امت مظلومیت کا شکار ہے، امت کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال عصمت عفت ہر چیز کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے سمیع و بصیر اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، روافض خوارج اور تمام طرح کے دشمنان اسلام کے شر سے پورے عالم میں اہل ایمان اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں ہمارے پورے بھارت دیش میں امن و امان قائم فرما، یہاں جتنے مذہب اور جتنی قوم کے لوگ رہتے ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرما، شرعی حدود میں رہ کر کے اچھے روابط نصیب فرما، ایک دوسرے کا ادب اکرام احترام کی توفیق عطا فرما، آپس کے لڑائی جھگڑوں فتنوں سے حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمناوٹ سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے، مکاروں کے مکر سے اور ہر طرح کی سازشوں سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ہم کمزور ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مولا آپ بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، جماعتوں کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤ، خارجی داخلی ظاہری باطنی فتنوں اور انتشار سے حفاظت فرماؤ، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، اپنی شان ربوبیت سے ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، ہر حرام سے، بری دوستیوں سے، برے اخلاق سے، بری چیزوں سے اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرما، ہم کو اور ہماری اولاد اور نسلوں کو پوری زندگی اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہماری روزیوں میں حلال طریقے سے برکت عطا فرما، آپ کے بہت سے بندے بیچارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کے قرض ادا کروا دیجیے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرماؤ، اجڑوں ہووں کو آباد فرماؤ، بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، قید و بند میں ماخوذوں کو چھٹکارا عطا فرماؤ، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرماؤ، جو جس مصیبت میں ہے نجات عطا فرماؤ، اے اللہ ہماری عمروں میں علم میں عزت میں تقوی میں برکت عطا فرماؤ، ہماری جائز مرادیں پوری فرماؤ، مولا سکرات موت سے، قبر کے عذاب سے، محشر کی ہولناکی سے، پل صراط پر کٹ کے گرنے سے، پھسلنے سے، جہنم کی آگ سے، دنیا آخرت میں آپ کے غضب غصے سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ، اے اللہ حفاظت فرماؤ، اللہ حفاظت فرماؤ، مولا وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں حوض کوثر عطا فرمائیے، اے اللہ حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرماؤ، بلا حساب جنت الفردوس عطا فرماؤ، اے اللہ آپ ہم سے ہمیشہ راضی رہیے، آپ کا پیار اور آپ کی محبت عطا فرماؤ، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرماؤ، اے اللہ یہ لوگ محض آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نسبت سے آتے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان مجالس کو قبول فرما، ان کے فیض کو عالم میں عام اور تام فرما، اے اللہ ہماری جائز مرادیں پوری کر لیجئے، مولا اس سال جنہوں نے حج کی نیتیں کی سب کے لیے حج کو آسان فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔